نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد ساجد درانی ابدالی سدوزئی کیپٹل لاء کالج صدر راولپنڈی سے آپ سے مخاطب ہوں. عزیز طلباء و طالبات، 18 اگست 2025 بروز پیر صبح کے 9:10 ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم پیپر حل کریں گے اینول 2022 اسپیشل امتحان برائے سیلاب زدگان. اور یہ پیپر ہوا تھا بروز پیر کو. ٹھیک ہے جی، تو ہم بھی پیر والے دن حل کر رہے ہیں. تو عزیز طلباء، جیسے آپ کے سامنے میں نے بات شروع میں بتائی تھی کہ ابھی پنجاب یونیورسٹی کے پیپر ہوتے ہیں، ایک اینول ہوتا ہے، ایک سپلیمنٹری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن 2022 میں اس طرح ہوا کہ اینول پیپر ہوا، تو اس کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ جنوبی پنجاب کے اندر سیلاب تھا اور بہت حادثات ہوئے 2022 میں. تو اس وقت پھر پنجاب یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں، پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی ان کے اسٹوڈنٹ کالجوں میں پڑھتے ہیں اور وہ پیپر نہیں دے سکے، تو ان کے لیے الگ سے ایک پیپر کا اہتمام کیا گیا تاکہ وہ سب پیپر دے سکیں. تو اس سلسلے کے اندر یہ پیپر تھا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے یہ پیپر دیا تھا، ان سے میں نے یہ پیپر لیا اور اپنے پاس رکھا. ہوگا باقی لوگوں کے پاس بھی ہوگا، نیٹ پہ بھی ہوگا، لیکن یہ ہمارا اہتمام ہے بچوں کے لیے. حالانکہ ہم نے پیپر نہیں دینا ہوتا جا کے پیپر ہم دیں. پیپر اسٹوڈنٹ نے دینا ہوتا ہے، لیکن ان کے احساس، ایک استاد جو پڑھانے والا ہوتا ہے، ان کو اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ بچوں کا احساس کرے، ان کا خیال کرے اور ان کے لیے فکر مند رہے. تو یہ اس فکر کی کڑی ہے کہ جس کی سلسلے میں یہ پیپر بھی میں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آج انشاءاللہ اس پیپر کو بھی حل کریں گے. اس میں بالکل نئی آیتیں ہیں یہ تینوں. صحیح ہے، پاس پیپر کوئی نہیں آیا اس میں سے. سیرت ثقافت میں ہے لیکن آیات کے ضمن میں نہیں. حدیث ایک آئی ہے، ایک نہیں آئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس طرح جو ہے نا یہ پیپر ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آج کل بھی بڑے سیلاب وغیرہ چل رہے ہیں 2025 میں، اور کبھی کاغان ناران کا آتا ہے، کبھی جو ہے نا جی پنجاب کے علاقوں کا آتا ہے. تو آج کل ریسنٹلی جو ہے نا جی بنیر ہو گیا، بٹگرام ہمارا علاقہ ہو گیا، تو بڑے سیلاب وغیرہ آ رہے ہیں اور بڑے تباہی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بس ایسے حادثاتی موت سے اور ایسے حادثات سے ہمارے ملک کے افراد، ملک اور لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور بس اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. ہماری دعائیں پیپر بھی خیر سے ہو جائیں اور یہ معاملات بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے حل فرما دیں. تو عزیز طلباء، باتیں ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت، تو اب ہم پیپر شروع کرتے ہیں. تیاری کریں بھائی، زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز کو. یعنی تعداد وہ نہیں ایسے وہ 1 گھنٹہ 15 منٹ والی جو ہے وہ 104 105 بندوں نے دیکھی. تو زیادہ سے زیادہ بندے دیکھیں، لائک شیئر کریں. پنجاب یونیورسٹی کے افیلیشن کالجز تو بہت زیادہ، سب کے ساتھ شیئر کریں، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی ہوگا. شروع کرتے ہیں. مختصر جواب دیں. اسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اسوہ حسنہ سے مراد یہ پہلے بھی گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پہلے گزر چکے ہیں، 2021 وغیرہ میں گیا یہ والا سوال. اچھی مثال، اچھا نمونہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، احوال، تقریرات. ٹھیک ہے جی، مسلمانوں کے لیے اقتداء پیروی ضروری ہے. مطلب اس میں مسلمانوں کو اقتداء اور پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے. سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا چھوڑ کے گئے؟ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. سورۃ فتح میں صحابہ کرام کی کون سی خوبی بیان کی؟ کافی مرتبہ آ چکا ہے. سورۃ فتح میں صحابہ کرام کی مندرجہ ذیل خوبیاں بیان کی گئی ہیں. آپس میں نرم دل ہیں، کفار کے معاملے میں سخت ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ان کی پیشانیوں اور چہروں پر سجدوں کا اثر نظر آتا ہے. ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں. سوال نمبر 4، کمزور ترین ایمان کیا ہے؟ برائی کو اپنے دل میں برا جاننا. 3 درجات ہے نا، ہاتھ سے، زبان سے روکنا، ہاتھ سے روکنا، اور آخری کے کمزور ترین کہ برائی کو دل میں برا جاننا. سوال نمبر 5، جملہ اسمیہ کی مثال دے. زید صالح، زید نیک ہے. سوال نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران 3 راتیں کہاں گزاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران 3 راتیں غار ثور میں گزاری. نمبر 7، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ آپ کا اسلامی نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق ہے. سوال ایک پوچھا تو ہم نے 3 جواب دیے. آپ کا نام، اسلامی نام عبداللہ، اور اس کے بعد کنیت ابو بکر، لقب صدیق، رضوان اللہ علیہم اجمعین. سوال نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال حج کیا؟ یہ پہلے بھی آ چکے ہیں. ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال بس ایک ہی حج زندگی میں کیا.
نمبر 9، قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ حدیث کے روح سے مفلس کون ہے؟ یہ بھی حدیث ہے کہ بے شک میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن لائے گا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت بڑی بات ہے، نیکیاں، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا جی کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، وہ معافی نہیں مانگی ہوگی، تو قیامت کے دن سب کچھ لانے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی کی وہ بھی لے کر آئے گا۔ تو اب چونکہ وہ عدل انصاف کا دن ہے تو یہ وہاں پر عدل انصاف اس طرح ہوگا کہ ہر بندے کو انصاف دیا جائے گا۔ اب انصاف وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ بندہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو لے کر آیا ہے لیکن ساتھ گناہ کا ایک پورا پہاڑ لے کر آیا برائیوں کا، تو اب اس کی نیکی لے کر ان کو دے دی جائے گی۔ ایک بندہ آئے گا گالی دی ہے تو یہ نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، ایک آئے گا مجھے جو ہے نا جی مال غصب کیا، زکوٰۃ دے دی جائے گی، ایک کہے گا کہ جی اس نے میری جو ہے نا روزی کی، حج دے دیا جائے گا، ایک ایک سے مجھے مارا تھا، ہاں بھائی روزے دے دیے جائیں گے، اس طرح سب نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جب ساری نیکیاں دے دی تو نیکیاں ختم ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد پھر لوگ آئیں گے تو پھر ان لوگوں کی جو آنے والے ہوں گے چونکہ اس کی نیکیاں ختم ہیں تو آنے والے کے گناہ لے کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ مفلس ہے۔ بظاہر تو نیکیوں کی وجہ سے بڑا کامیاب نظر آیا لیکن لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کے اندر کمزوری و کوتاہی کی بنیاد پر یہ جہنم کا مستحق قرار دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے 10 پورے ہو گئے، اب آیات کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جو آیات ہیں یہ میری کتاب میں صفحہ نمبر 73 پر ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو میری نوٹس ہیں تو نوٹس کے اندر صفحہ نمبر 46 پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مندرجہ ذیل آیات میں سے 2 آیات کا ترجمہ ترجیح لکھا ہے، اسپیشل امتحان 2022 برائے سیلاب زدگان، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور مسلمان وہ ہیں، اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ مومنین کی صفت بیان کی جا رہی ہے، مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو انہی میں سے ایک صفت جو ہے نا جی مومن کا انداز خرچ کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ اسراف سے کام لیتے ہیں بلکہ میان روی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے اسراف اور بخل کے درمیان فرق کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسراف کی 3 قسمیں، سب سے پہلی چیز کہ نمبر 1، ناجائز اور حرام کام میں خرچ کرنا، چاہے 1 روپے کیوں نہ ہو، وہ اسراف کہلاتا ہے۔ دوسری بات، جائز اور حلال کام میں خرچ کرنا لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرنا، تو یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ اسراف۔ تیسرا، نیکی کے کام میں خرچ کرنا لیکن مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، دکھلاؤ ہو، تو یہ بھی اسراف کہلاتا ہے۔ تو اسراف کی 3 قسمیں سمجھ میں آئی؟ ناجائز اور حرام کام میں خرچ کرنا، چاہے 1 روپے ہو، وہ اسراف۔ جائز اور حلال کام میں خرچ کرنا لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرنا، یہ بھی اسراف۔ اور تیسرا، نیکی کے کام میں خرچ کرنا لیکن مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، ٹھاٹ باٹ ہو، تو یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ اسراف۔ اور اس کے مقابلے میں بخل کے اندر یہ ہے کہ بھائی بخیلی کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کی جائز ضروریات کو پورا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل عیال کی جائز ضروریات کو پورا نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 1 پیسہ بھی خرچ نہ کریں، بلکہ مومن کا انداز خرچ یہ ہے کہ وہ میان روی اختیار کرتا ہے۔ میان روی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کو، اپنی معیشت میں اعتدال اختیار کرنا انسان کی عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ ما عال من اقتصد، جس نے میان روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کیا ہے؟ جس نے اپنی معیشت میں اعتدال اختیار کرنا انسان کی عقل مند ہونے کی علامت ہے، ایک بات۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ شخص محتاج نہیں ہوگا جس نے میان روی اختیار کی، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ بھائی دوسرا یہ بھی نہیں کرنا کہ بھئی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ بھائی ایسے بھی نہیں کرنا کہ بھئی ہاتھ کو جو ہے نا جی یہاں پہ رکھ دے اور بچے مانگے پہ ہے میرے کو تو نہیں ہے گے، تو یہ بھی نہیں کرنا۔ ہاں بھئی بس اتنے ترتیب سے کرنا کہ بھی نظام چلتا رہے، معاملات چلتے رہیں، تربیت بھی ہوتی رہے، ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں۔ بہت بخیلی بھی اختیار نہیں کرنا اور بہت زیادہ سخاوت بھی نہیں کرنا کہ انسان جو ہے نا جی پھر مانگنے والا بن جائے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، شروع 10 دن بادشاہوں والے، اگلے 10 دن ہاں بھئی درمیانے لوگوں والے، اور آخری 10 دن فقیروں والے، تو وہ والے نہ ہو، سمجھ گیا نا جی۔ اگلی آیت سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ نمبر آ گیا، آپ اگلے صفحے پہ آ جائیں۔
صفحہ نمبر 74 پر، یہ صفحہ نمبر 73 پر آیت نمبر تھی جی حضرت 67، اور اب آ گئی آیت نمبر حضرت 72۔ والذین، و مسلمان وہ ہیں، لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب گزرتے ہیں وہاں سے، مروا کراما، تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، زور کہتے ہیں جھوٹی گواہی کو، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور اسی طرح لغو اور فضول جگہوں پر نہیں رکتے بلکہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی سے مراد کیا ہے؟ کہ جس واقعے کے بعین ہی وقوع پذیر ہونے کا علم نہ ہو اس کے بارے میں گواہی دینا، یہ جھوٹی گواہی کہلاتی ہے۔ اور دوسری کہ جس واقعے کے متعلق وقوع پذیر ہونے کا علم ہو اس کے متعلق گواہی کو چھپانا۔ ابھی یہ نہیں کہ بھی جھوٹی گواہی دے دیں اور اگر حق سچ ہے نہ دیں اور جھوٹ دے دیں، یہ نہیں۔ اگر ایک واقعے کا علم نہیں ہے تو گواہی نہیں دیں گے، اور ایک واقعے کا علم ہے تو بات چھپائیں گے نہیں بلکہ گواہی دیں گے۔ دیکھیں ہمارا چونکہ LLB ہے تو LLB کے اندر میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ جتنا بھی کورس آپ کا ہے، جتنی بھی آیات ہیں، وہ سب کے سب ہماری وکالت کے ساتھ جڑی ہیں، چاہے وہ یا الذین آمنوا جاءکم فاسق والی ہے، جو بھی باتیں ہیں، جو بھی احکامات ہیں، زیادہ تر آیات وہ جو ہے نا عدل و انصاف اور قانون اور تقاضوں کے متعلق ہے، تو یہ بھی اسی کے ضمن میں کھڑی، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمائیں کہ بھئی اس طرح وہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تکیے لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر، فرمائیں کہ میں تمہیں ایسا گناہ نہ بتاؤں، سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ تکیے لگائے بیٹھے تھے اور آگے ہو گئے، اور فرمائیں کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہراتے رہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھی جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ جھوٹی گواہی کی وجہ سے ہلاکت بنتی ہے۔ ابھی لوگ جو ہے نا جی بے مقصد پکڑے جاتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا جی حالات جو ہے نا کیا ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمائے کہ جھوٹی گواہی ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کا یہ ارشاد، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری فرمائے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس ہے جو کہ فضول چیزوں میں لگے تو وہاں سے شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر شریفانہ انداز کا مطلب کیا ہے کہ ناچ گانا موسیقی ان چیزوں سے وہ کیا کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، برائیوں والی جگہ سے لہو لعب گانا اور دوسرے بیہودہ فضول رسومات و خرافات سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ اور جھوٹی گواہی کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے اس کو 40 کوڑوں کی سزا دے۔ ابھی آج کل ہمیں جھوٹے گواہیاں بہت مل جاتے ہیں، بادشاہوں کوئی مسئلے بھی نہیں، آ جاؤ، اور پھر پیسے لے کے چلا جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ بھی پیسے آ گئے، سمجھ گئے نا۔ تو پھر جو ہے نا جس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے اس کا منہ کالا کیا جائے، بازار میں پھر ابھی طویل زمانے تک قید رکھا جائے، بھوک پیاس افلاس کی وجہ سے اس کے 14 طبق روشن ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گا وہ، تاکہ آئندہ جو ہے نا کسی کی مال و دولت و چیزوں کے اندر، عزت ناموس کے اندر جھوٹی گواہی دے کر اس کو خراب و ضائع نہ کرے۔ تو عزیز طلباء یہ آپ کی دعائیں مکمل ہو گئی، تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلباء کتاب کے اندر جو ہے نا صفحہ نمبر 51 ہے، اور میرے نوٹس میں صفحہ نمبر 47 پر یہ آیت ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو اپنی آواز کو، فوق صوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ٹھیک ہے جی۔ اور ولا تجہروا لہ، اور زور زور سے مت بولو، بالقول، گفتگو کے اندر، کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوں اونچی آواز میں، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے اندر جو ہے نا جی آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے پاس آنا اور بیٹھنا اور گفتگو کرنے کے آداب بتائے گئے کہ اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر کس طرح رہنا ہے اور کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آواز بلند نہ کرنا، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کرنا بے ادبی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخص نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ سامنے آرام سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اور ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اور دوسری بات بے تکلف کی ممانعت، ولا تجہروا لہ، جو فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ بے تکلفی کی ممانعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بے تکلفی اختیار نہ کرو جس طرح آپس میں بے تکلفی اختیار کرتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام آدمی نہیں ہے، بے ادبی کرنا گناہ گار بناتی ہے، اور انسان کو خبر بھی نہ، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی کے متعلق آتی ان کی آواز بہت اونچی تھی، جب یہ آیت اتری تو وہ پھر آنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی میں آؤں اور میری جو ہے نا جی اونچی آواز کی وجہ سے جو ہے نا جی کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ تو پھر بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے،
جان بوجھ کر، ایک آواز اللہ کی طرف سے اونچی ہے تو وہ تو اونچی ہے، لیکن جان بوجھ کر آواز اونچی کرنا، چیخنا چلانا، تو فرمایا کہ یہاں پر تو جن اللہ کے نبی کے ساتھ بالخصوص، اور پھر اسی طرح عام حالات کے اندر بھی انسان کو چاہیے کہ وہ چیختے چلاتے بات نہ کرے، آرام سے تسلی کے ساتھ بات کریں، اور تاکہ جو ہے نا جی وہ اس کی شخصیت اور پرسنالٹی جو ہے نا وہ واضح رہے. تو یہ شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے نبی کے ساتھ ادب احترام کو ملوث خاطر رکھنا، ان کے مشن کو سمجھنا، ان کے کاز کو سمجھنا، اور ان کے ساتھ بے تکلفی اختیار نہ کرنا. اور جو ہے نا جی اس کے اندر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے بھی جو ہے نا بیان کیے گئے، کہ مصنف نے یہاں بیان نہیں کیا کہ ایک مرتبہ ان کی آپس کی گفتگو اس طرح ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر مطلب وہ تھا. بہرحال چونکہ یہاں پہ وہ ہماری کتاب کے حصہ نہیں تھے اس لیے ہم نے اس کو نہیں پڑھا. باقی ایک صحابی کے متعلق تھا، آواز جو اونچی تھی وہ بھی باہر کا ہے. یہاں کتاب میں سے انہوں نے چند باتیں لکھی ہیں. ایک آواز بلند نہ کرنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا بے تکلفی کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے. تو عزیز طلباء یہ آپ کی 3 آیتیں مکمل ہو گئی. اب حدیث کی طرف چلتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات حدیث کی طرف آتے ہیں. مندرجہ حدیث میں سے ایک حدیث کا ترجمہ تشریح کریں. ایک حدیث تو یہ ہے، کتاب سے بتا دیتا ہوں کیونکہ پاس میں آئیے پھر دوبارہ اب نہیں آئیے. حدیث نمبر 9 ہے دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہتے تھے، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من الاربع 4 چیزوں سے. نمبر 1، من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ومن نفس، اور ایسے نفس لا تشبع جو سیر نہ ہو، ومن دعاء، اور ایسی دعا لا یسمع جو سنی نہ جائے. تو یہ آپ کے پیپر میں آئے عزیز طلباء. 2019 اسپیشل امتحان، 2020 اور 2022 سیلاب زدگان، اور 2023 سپلیمنٹری نیو کورس 5 مرتبہ ہیں. تو آپ 2019 اسپیشل امتحان میں اس کو وہاں سے یاد کر لیں. صفحہ نمبر 111 کتاب میں. پھر اس کے بعد آجائے صفحہ نمبر 145 حدیث نمبر 22. بعض بچے کہتے ہیں کہ سر آپ اس کتاب کو کہتے تھے، ہمارے پاس دوسری کتاب ہوتی تو ساتھ میں حدیث بھی ہوتا ہے. وہ حدیث نمبر 9 ہے اور یہ حدیث نمبر 22 ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی، میری مثال، ومثل الانبیاء، اور تمام انبیاء کی مثال، کمثل قصر، ایک محل کی طرح ہے، احسن بنیاد، جس کی عمارت اچھی بنائی گئی ہو، ترک منہ موضع لبنہ، چھوڑ دی گئی اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ، فطاف بہ النظار، پر چکر لگاتے اس کے ارد گرد دیکھنے والے، یتعجبون من حسن بنیانہ، تعجب کرتے اس کی خوبصورت عمارت کی بنانے پر، الا موضع تلک القلم، مگر اس اینٹ کے خالی چھوڑے جانے پر، فکنت، پس میں انا وہ ہوں، صدرت اس کو بند کر دیا، ختم بی البنیان، مکمل کر لی کہ میرے ذریعے عمارت، وختم بی الرسل، میرے ذریعے رسولوں کا جو سلسلہ وہ ہے مکمل کر دیا گیا. وفی روایت فانا لبنہ، پس میں وہ اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں ہی انبیاء کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں. تو عزیز طلباء یہ والی جو حدیث ہے یہ آپ کی آئی ہے 2018 اینول میں، اور 2022 اینول میں، اور پھر 2022 سیلاب زدگان میں 3 مرتبہ. ٹھیک ہے. تو 2018 اینول میں جو آئی ہے وہاں پہ آپ اس کو یاد کر لیں، پڑھ لیں. ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہ مزے ہیں بھائی پیپروں میں. تو میری ویڈیوز دیکھیں بھائی، ضد نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور آپ سب میری ویڈیوز دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم بھی جو ہے نا آگے جائیں. عزیز طلباء و طالبات، اسپیشل اینول امتحان برائے سیلاب زدگان، ٹھیک ہے جی، 2022 کا پیپر ہم حل کر رہے ہیں. اس سلسلے میں تیسرا سوال ہے مدرج ذیل میں سے تیسرا ہی چوتھا سوال ہے مدرج ذیل میں سے کسی ایک کو تشریح لکھیں، کسی ایک کی. ٹھیک ہے. تو پہلے تزکیہ نفس، تعمیر سیرت کی نبوی منہاج. یہ کتنی مرتبہ آ چکا ہے اب آپ بتائیں، کمنٹ میں بتائیں کتنی دفعہ آ چکے. چلے میں بتا، 17 اینول، 17 سپلیمنٹری، 18 اینول، 19 اینول، 20، 21 ادھر جائیں حضرت، 21 اور 22 سیلاب زدگان، اور پھر 23، پھر 24 اینول میں بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ماڈل پیپر میں بھی آئے ہیں. تو آپ اس کو وہاں یاد کر لیں. دوسرے مطالعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت. تو یہ آپ کا آیا ہے جی 2017 سپلیمنٹری، 2018 اینول، 2019 اینول، 2022 اینول، 2023 اینول نیو کورس، 2023 سپلیمنٹری، 2022 سیلاب زدگان، اور 2024 سپلیمنٹری کے جو بھی پیپر ہوئے تھے جن میں بچوں کے آخری چانس بن گئے تھے، وہ سب پاس ہو گئے، تو تب آیا تھا. تو اس کو یاد کر لیں وہاں سے. ٹھیک ہے جی. اب چوتھے سوال کی طرف جاتے ہیں. عزیز طلباء، سوال نمبر 5 ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات. آپ کو پتہ ہے علمی اثرات ایک ہیں، یہ علم نے پوری دنیا کو کیا دیا، مذہبی فکری اثرات اور معاشرتی و سماجی اثرات. معاشرے کو ہم لوگوں نے کیا دیا. تو
تو یہ آپ لوگوں کا آ چکا ہے جی، یہ صفحہ نمبر 189 پر ہے. 2017 اینول، 2019 اینول، 2021 اینول، 2021 سپلیمنٹری، 2022 اینول اولڈ کورس، 2018 اینول، 2022 سیلاب زدگان، اتنی مرتبہ آ چکے ہیں. اور 2025 اینول میں دوبارہ آ رہا ہے. یہ بھی جو اینول امتحان دیں گے نا اس میں کنفرم یہ آ رہا ہے، یاد کر لیجیے گا. پھر یہ نہ کہنا کہ ساجد نے نہیں کہا تھا 18 اگست کی تاریخ یاد کر لیں. پھر اس کے بعد آگے جی مغربی تہذیب و ثقافت کی خصائص و اثرات. یہ آپ لوگوں کے ہیں جی 2018 اینول، 2022 اینول، 2021، 2019 اور 2022 سیلاب زدگان. تو یہ اس کو یاد کر لیں، اب دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم آج کل 2 پیپر حل کر رہے ہیں، اب دوسرا پیپر حل کرتے ہیں اسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ ریپیٹیڈ ہے نا تو اچھا ہو جائے گا، 4 پیپر مکمل ہو جائیں گے. عزیز طلباء طالبات، اب ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں. سپلیمنٹری ایگزام 2022 اولڈ اینڈ نیو کورس. اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا جی اینول اسپیشل امتحان اولڈ اور نیو کورس. اس سے پہلے جو ہفتے والے تھے میں نے 2 پیپر کیے تھے، اس میں ایک پیپر تھا اینول ایگزام 2022 نیو کورس، اور پھر دوسرا پیپر اس کا کیا تھا ہم لوگوں نے اینول ایگزام 2022 اولڈ کورس. ہفتے والے یہ 2 پیپر کیے تھے، ٹھیک ہے. 16 اگست کو 17 اتوار چھٹی تھی، اور پیر والے ہم نے کون سے کیا؟ اینول ایگزام 2022 اسپیشل امتحان برائے سیلاب زدگان اولڈ اور نیو کورس، اور پھر سپلیمنٹری ایگزام اولڈ اور نیو کورس 2022. تو یہ سپلی کا پیپر اب کرنے لگے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا جی سوال نمبر 5 ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات. یہ بھی نبی بتایا، کافی دفعہ آ چکا ہے، اور اس کو آپ لوگ یاد کریں، صفحہ نمبر 189 پر ہے. اور پھر دوسرا کہ مغربی و اسلامی تہذیب کا موازنہ. تو یہ میرے نوٹس میں اگر آپ لوگ مجھ سے منگواتے ہیں، فی آف کاسٹ ہے، کوئی پیسے آپ سے نہیں لے رہے ہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیں. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک کریں جتنے زیادہ ہو سکے. 111 پیج پر، ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر سارا موازنہ میں نے بڑا پیارا کر کے لکھا ہے. نمبر 1 اسلامی اور مغربی تہذیب کے مسلمان کیا کرتے ہیں اور مغرب کیا کرتے ہیں دنیا کے اندر. تو اسلام یہ کر رہا ہے جی، اسلامی تہذیب ایک نظریاتی تہذیب ہے جس کی زندگی کے اصول واضح ہیں، اور مغرب کا کوئی نظریہ نہیں ہے، حالات و مفاد کے مطابق وہ معاملات کو چلاتے ہیں. اسلامی تہذیب میں دین کا واضح تصور موجود ہے، جس میں زندگی کے حدود و قیود متعین ہے، جس کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے. مغربی تہذیب کے اندر دین کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم جیسے کالج آ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھیں گے، کالج میں آگے وظائف پڑھیں گے، پیپر کریں گے تو وظائف اذکار تسبیحات کریں گے، ٹھیک ہے. مغرب کے اندر یہ نہیں ہے بھائی. آپ جو ہے نا جی گاڑی میں بیٹھے جہاں جائیں، کوئی دین کا کوئی تصور نہیں ہے. تو کہتے ہیں عیسائیت و یہودیت جو مذاہب اس تہذیب روحانی رہنمائی تعلیمات کے اعتبار سے ناقص ہیں. ان کی رہنمائی صرف عبادت تک ہے، یعنی کنیسہ کے گھر جا کر کے وہاں جو عبادت کی وہی ہے، اس کے علاوہ نجی زندگی کے اندر عبادت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. نمبر 3 اسلامی تہذیب مادیت اور روحانیت دونوں کا حسین امتزاج ہے. یہ نہیں کہتے کہ بھائی صرف روحانیت ہو مادیت ختم کر دی جائے، نہیں، روحانیت بھی ہے، دین بھی ہے، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کی جو ہے نا جی ایک نظام ایک ترتیب بھی ہے، مادیت بھی ہے. دونوں کے اندر جو ہے نا توازن و اعتدال رکھے کہ شادی کرنے کی بھی اجازت ہے اور دین کو اپنانے کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں. مغربی تہذیب کے اندر روحانیت بالکل نہیں ہے. ان کا مقصد صرف اور صرف دولت چھاپنا لگانا اس کے حصول میں ہے، اور ہر شیطانی حربہ استعمال کرنے کے اندر لگاتے ہیں. نمبر 4 اسلامی تہذیب نے خاندانی نظام کو مستحکم کیا ہے، نکاح کو ضروری قرار دیا، ازدواجی تعلقات کی اہمیت کو بیان کیا، اور طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا. مغربی تہذیب میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، طلاقوں کا سلسلہ عام ہے، جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی کشیدہ ہے اور زنا عام ہے. نمبر 5 اسلامی تہذیب میں عصمت و عزت نے انسانی پر زور دیا گیا ہے. مرد کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جنسی تسکین صرف بیویوں سے حاصل کرے. بے پردگی و بے حیائی اور زنا سخت جرم ہے. مغربی تہذیب عصمت کو کوئی تصور نہیں ہے، زنا بے حیائی بے پردگی عام ہے، جس نے نظام عزت و عصمت کو پامال ختم کر دیا. نمبر 6 اسلامی تہذیب میں مساوات کا مضبوط تصور موجود ہے، جس میں تمام مسلمان برابر ہیں اور جس سے انسانیت کا وقار بحال ہوا. مغربی تہذیب کے اندر مساوات کا کوئی تصور نہیں. جب ان کی لڑائیاں لگتی ہیں بڑے ہی قابل ترین بڑے ہی مہنگے ترین ملک ابھی دنیا کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نا سب سے بہترین کہنے والے، لیکن جب وہاں لڑائی لگتی ہے گورے کالے کی تو پورا ملک جام ہو جاتا ہے. تو وہاں مساوات کا تصور ہی نہیں ہے. ابھی دوسرے مذاہب میں مفادات مزاحم لوگوں میں مساوات قائم نہیں کی جا سکتی، بلکہ انہیں ذلیل کرنے کے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. نمبر 7 اخوت کا تصور اسلامی موجود ہے. سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں چلے جائیں تو اخوت کا رشتہ قائم رہتا ہے، جس سے پیار محبت ہمدردی اس میں پیدا ہوتی ہے. مغربی تہذیب اس معاملے کے اندر انتہائی کمزور ہے، وہاں اخوت کا کوئی تصور
موجود نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب میں پاکیزگی کا تصور بہت مضبوط ہے، جسمانی اور روحانی طہارت پر زور دیا گیا ہے، اور اس طہارت نصف الایمان فرما دیا گیا، طہارت نصف ایمان ہے۔ مغربی تہذیب میں روحانی جسمانی پاکیزگی سے کوئی تصور نہیں ہے، اور ٹیٹو بنا کے سارے پھر گندے ہو گئے، سمجھ گئے نا جی۔ یہی وجہ کہ جسم و لباس اور روح ناپاک ہے، ٹھیک ہے جی ان کی۔ اور پھر اس طرح نمبر 9، اسلامی تہذیب عالمگیر تہذیب ہے۔ پوری دنیا میں جائیں، جہاں کہیں مسلمان نظر آتے ہیں تو ایک یکجان یک قلب نظر آتے ہیں، عالمگیر ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک جو ہے نا آپس کے اندر ایک تعلق، ایک نسبت ہے، تمام انسانوں کے لیے ایک اچھا تصور ہے۔ مغربی تہذیب محدود سوچ رکھتی ہے اور بس اپنے تک وہ محدود ہے، تباہی ان کے مقدر ہے۔ نمبر 10، اسلامی تہذیب میں امن و امان علمبردار ہے، بوقت ضرورت لڑائی کی جاتی ہے، اس کے جھنڈے تلے مسلمان اور غیر مسلم امن سے زندگی گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ اور مغرب میں اسرائیل مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، امریکہ مغربی ممالک افغانستان عراق میں مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ عظیم اول و دوم میں 1.5 کروڑ انسان ہلاک کر دیے گئے۔ یہ سارا کا سارا مغربی لوگوں کا تصور اور ان کی زندگی کا ایک جو ہے نا جی عکس ہے، جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ موازنہ ہے مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا، جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور جو اس سے پہلے والا سوال ہے وہ پہلے کافی دفعہ آ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد عزیز طلباء سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، میثاق مدینہ پر نوٹ لکھیں، تو یہ بھی کافی دفعہ آپ کا آ چکا ہے۔ میثاق مدینہ جو ہے نا جی آپ کا آ چکے ہیں جی 2021 سپلیمنٹری 2020 اینول، 2021 سپلیمنٹری، 2022 سپلیمنٹری، 2023 ماڈل پیپر۔ تو 2021 سپلیمنٹری والے میں آپ اس کو میثاق مدینہ کو دیکھ لیں۔ اور تزکیہ نفس تعمیری سیرت تو وہ تو اتنی دفعہ آ چکا ہے کہ بھئی میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو آپ وہ کتاب کے اندر جو ہے نا جی صفحہ نمبر ہے جی 169، اور وہاں پہ اس کو آپ دیکھ لیں، اور میرے نوٹس میں بھی کافی دفعہ آ چکا ہے، شروع کے پیپروں میں 17-18 میں، وہاں سے یاد کر لیں۔ عزیز طلباء اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 کے اندر حدیث ہیں، تو ایک حدیث آ گئی، حدیث نمبر 20، اخوت کی اہمیت، ٹھیک ہے جی، صفحہ نمبر 149، ٹھیک ہے، کہ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ترى المؤمنین، آپ تو دیکھے گا مسلمان کو، فی تراحمہم، اس کی رحم دلی کے اندر، وتوادہم، اس کی باہمی محبت کے اندر، وتعاطفہم، اور باہمی شفقت کے اندر، کمثل الجسد، ایک جسم کے مانند، اذا اشتقى عضو، کہ جب تکلیف میں ہو ایک عضو، تداعى له سائر الجسد، تو تمام جسم اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، بالسہر والحمى، بے خوابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث آپ کی 2021 سپلیمنٹری اور 2022 میں ہی وہاں پہ دیکھ لیں۔ اور اگلی جو حدیث ہے 142 صفحہ نمبر، حدیث نمبر 21، یہ آپ لوگوں کی آ چکی ہے، کب 17 اینول میں آئی ہے، پھر اس کے بعد 21 سپلیمنٹری میں آئی ہے، 22 اینول میں آئی ہے، 22 سپلیمنٹری اور 2022 اینول اولڈ کورس میں آئی ہے۔ تو 5 دفعہ یہ حدیث آئی ہے، الا خبردار، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وکلکم مسئول، اور ہر ایک جواب دہ ہے، عن رعیت، اپنی رعایا کے متعلق، فالامیر، بس بادشاہ، الذی علی الناس، جو لوگوں پر ہے مقرر، راعن، نگران ہے، وہ مسئول عن رعیتی، اس کے رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، والرجل، اور آدمی، راعن، نگران ہے، علی اہل بیتہ، اپنے گھر والوں پر، وہ ہوا مسئول عنہم، اور اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر صرف 2 ذکر ہے، ویسے 4 سارے بھی حدیث میں ذکر ہیں، تو اس کو آپ وہاں پر یاد کر لیں، ٹھیک ہے عزیز طلباء۔ اب آیات کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء صفحہ نمبر 58 پر آ جائیں، اور یہ آیت کافی دفعہ آ چکی ہے، یا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے قوم دوسری قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، ولا تلمسوا انفسکم، اور ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القابات سے ایک دوسرے کو نہ چڑھاؤ، بئس الاسم الفسوق، برے ہیں نام فسق گناہ والے ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ والی آیت 17، 19، 20، 22، 21 سب میں آ چکی ہیں، تو 17 میں اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ کتاب میں صفحہ نمبر 58 پر ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں صفحہ نمبر 41 پر، آپ آ جائیں جی 41 پر ہے آیت ومن اظلم، یہ آیت آپ کی آئی ہے 2021 سپلیمنٹری، 2022 اینول اور 2022 سپلیمنٹری۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا، جو گڑے اللہ کے متعلق جھوٹ کو، وہ یدعا، اور وہ بلایا جاتا ہے الی اسلام کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔
اور اس کے بعد آج صفحہ نمبر 26 پر سورۃ الاحزاب آیت نمبر ہے جی کیا ہے آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا قریب ہیں بالمؤمنین مسلمانوں کو من انفسہم کی جانوں سے، ٹھیک ہے جی، وازواجہ اور آپ کی بیویاں امہاتہم امت کی مائیں ہیں، دو باتیں، واولی الارحام اور قرابت دار بعضہم اولا ببعض بعض کی زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق، من المؤمنین مسلمانوں میں سے و مہاجروں میں سے، الا مگر ان تفعلوا یہ کہ تم کرو الی اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ معروف اور حسن سلوک، کان ذلک فی الکتاب مسطورا یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر۔ تو یہ آپ کے جو ہے 2022 سپلیمنٹری کے پیپر یہاں تک ہو گیا۔ اب مختصر سوالات کے جوابات کو ہم جو ہے نا جی پڑھتے ہیں۔ سپلیمنٹری امتحان 2022 بروز پیر، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ کسے عطا کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ توحید کی تعریف، اللہ کو اکیلا بے مثل مانتے ہوئے اس کائنات کی خلقت میں کسی اور کو اللہ کے شریک نہ قرار دینا۔ سوال نمبر 3، قرآن کریم کن لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے؟ قرآن کریم متقی لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، وقرن فی بیوتکن سے کیا مراد ہے؟ ازواج مطہرہ سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو۔ مرکب توصیف کی مثال کافی دفعہ آ چکا ہے، ولد مجتہد ایک محنتی لڑکا، عباد الرحمن کی صفات کی صورت میں بیان ہوئی۔ سوال نمبر 6، عباد الرحمن کی صفات سورۃ الفرقان میں بیان ہوئی۔ سوال نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کون سی 2 نشانیاں بتائی ہیں؟ نمبر 1، اپنے بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے۔ نمبر 2، اولاد والدہ سے اس طرح کام لے گی گویا ان کی نوکر وہ ان کے آقا ہیں۔ سوال نمبر 8، 3 حروف جارہ کی مثال دیں۔ حتی مطلع الفجر، زید فی الدار، زید علی السقف، تو یہ حتی حروف جارہ ہے، فی حروف جارہ ہے، علی حروف جارہ ہے، تو آپ مثال کے ساتھ استعمال کریں حتی مطلع الفجر، اور پھر زید فی الدار، زید علی السقف۔ صلح حدیبیہ کی 2 شرائط، 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، نمبر 2، مسلمان مکہ میں بے نیام اسلحہ نہیں لائیں گے۔ سوال نمبر 10، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سن میں ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 2 ہجری میں نکاح ہوا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کے جو ہے نا جی 2022 تک کے 22 کے پیپر زیادہ تھے، 4 تھے، ٹھیک ہے جی، اینول، اولڈ، پھر نیو، پھر اسی طرح جو ہے نا جی اسپیشل امتحان اولڈ نیو اور سپلیمنٹری اور یہ سارے مکمل ہو گئے۔ اب مجھے اجازت ہے، محمد ساجد درانی عبدالی صدوزئی کو، اپنا خیال رکھیں، پیپر کی خوب تیاری کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔